تنظیموں کے سربراہوں تک پہنچائیے جو جشن ولادت کی دھومیں مچاتے ہیں۔ ربیع النور شریف کے دوران 1200 روپے، اگر یہ نہ ہو سکے تو 112 روپے، اور اگر یہ بھی نہ بن پڑے تو 12 روپے بالغان و بالغات کسی سنی عالم کو پیش کریں۔ اگر اپنی مسجد کے امام، مؤذن یا خدام میں بانٹ دے تب بھی ٹھیک ہے، بلکہ یہ خدمت ہر ماہ جاری رکھنے کی نیت کریں تو مدینہ جمعہ کے روز دیں تو بہتر، کہ جمعہ کو ہر نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، اور جمعہ کو بھی گناہ سے بچنا ہی چاہیے، ہر وقت بچنا چاہیے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ گناہ جمعہ کو ایک نیکی 70 گنا ہے، اور جمعہ کو گناہ کا بھی 70 گنا ہے، ایک گناہ کا۔ الحمدللہ عز و جل سنتوں بھرے بیان کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹ کے ذریعے کئی لوگوں کی اصلاح ہونے کی خبریں ہیں۔ آپ حضرات میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو سنتوں بھرے بیان کے کیسٹوں کے ذریعے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہوں گے، لہذا ایسی کیسٹیں لوگوں تک پہنچانا دین کی عظیم خدمت اور بے انتہا ثواب کا باعث ہے۔ تو جس سے بن پڑے ہفتے میں ورنہ مہینے میں کم از کم 12 کیسٹیں بیان کی ضرور فروخت کریں۔ مخیر اسلامی بھائی اگر مفت تقسیم کریں تو مدینہ ولادت کی خوشی میں سنتوں بھرے بیان کی آڈیو اور ویڈیو کیسٹیں خوب تقسیم فرمائیے اور تبلیغ دین میں حصہ لیجیے۔ شادیوں کے مواقع پر کارڈ کے ساتھ رسالہ اور ہو سکے تو بیان کا آڈیو یا ویڈیو کیسٹ بھی منسلک فرمائیے۔ عید کارڈ کا رواج ختم کر کے اس کی جگہ بھی یہی رائج کیجیے تاکہ جو رقم خرچ ہو اس سے دین کا بھی فائدہ ہو۔ پیارے امیر سنت، جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف خوشیوں کے مواقع پر عید کارڈ کا سلسلہ رہتا ہے، اور آپ اس کے لینے دینے پر منع کر رہے ہیں اور رسالے اور کیسٹیں تقسیم کرنے کی، تحفتاً دینے کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کا سبب بھی ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، عید کارڈ دینا کوئی ناجائز کام نہیں ہے جائز، اس کا شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، میں تو مشورہ دے رہا ہوں۔ اب عید کارڈ کے بعد سائیڈ افیکٹ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تعداد ہے عید کارڈوں کی جن میں جانداروں کی تصویریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ تصویریں مزے کی نہیں ہیں، پھر معاذ اللہ میں نے یہاں تک دیکھے تصویریں کہ مور کی دم میں اللہ اور محمد لکھا ہوتا ہے، مور کے پیچھوں میں دم پھلاتا ہے نا، پھیلاتا ہے، تو وہ جو اس کے پر خوبصورت ہوتے ہیں ان میں یہ اللہ محمد لکھا میں نے دیکھا ہے۔ جب پہلی بار دیکھا تو میں تو تڑپ کر لے گیا، یہ تصویر جب دیکھے نا کسی کیلنڈر میں دیکھی تھی تو میں نے تو ایڈریس دیکھا اس کا اور میں نے لیٹر اس کو بھیجا، جو کیلنڈر چھاپنے والا شاید تھا اس کو لکھا ہوتا ایڈریس کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے۔ مور کی دمی ملی، اللہ محمد کا پاکیزہ نام صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ لکھ دیا، لیکن اس کا مجھے کوئی جواب نہیں ملا مکتوب کا۔ تو بہرحال یہ کہ طرح طرح کی تصویریں ہوتی ہیں، عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں، پھر اسے تو کارڈ جاری ہوتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں یار، پتہ نہیں مجھے بتانا بھی چاہیے یا نہیں۔ ایک میرا دوست ہوتا تھا دعوت اسلامی کے پہلے کا واقعہ، داڑھی والا دوست تھا، اس کو کسی نے شرارت کے طور پر ایک کارڈ بھیجا، اس کارڈ میں ایک عورت کی تصویر تھی اور اس تصویر کو ہلاؤ تو عورت آنکھ مارتی تھی، ایسی تصویریں ہوتی ہیں۔ اب ہم نے تو اگر مذہب یوں دیکھی نہیں، میں نے مذہبی کارڈ دیکھے کہ یوں دیکھو تو مدینہ شریف کا گنبد خضرا نظر آتا ہے، تھوڑا اس کو ترچھا کرو تو کعبہ شریف نظر آتا ہے، اس طرح کی آپ نے بھی دیکھی ہوں گی تصویریں۔ تو یہ بہرحال ایک آرٹ ہے، تو یہ اس میں معاذ اللہ عورت کی تصویر اس کارڈ میں، تو اس طرح شرارتیں ہیں اس میں۔ خیر اگر شرعاً اس میں کوئی برائی نہ ہو اس کارڈ میں تو ایسا کارڈ دینا جائز ہے، مگر اب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اصل دعوت اسلامی والا ہوں، تو میں دعوت اسلامی کے اور دین کی تبلیغ اور نیکی کی دعوت کے حوالے سے سوچتا ہوں۔ اب مثال کے طور پر اب کارڈ ہوگا، کوئی 25 کا ہوگا، کوئی 50 روپے کا ہوگا، کوئی 100 روپے کا ہوگا، میرا خیال ہے بہت قیمتی کارڈ آتے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اب یہ کہ جیسے کہ مجھے کارڈ آتے بڑے قیمتی کارڈ، پہلے تو بہت آتے تھے، اب میں نے جب سمجھانا شروع کیا تو بہت کم ہو گئے،
یعنی اگر میں کہوں کہ مجھے ہزاروں روپے کے کارڈ آتے ہیں، عید کارڈ آتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو. تو ابھی ہزاروں روپے کی عید کارڈ، اور میری حالت، میری مصروفیات کے میں وہ کارڈ پڑھتا نہیں، دیکھتا بھی نہیں تھا. تو ہماری تو مجلس بنی ہوئی ہے، اس طرح بھائی کھولتے تھے، وہی ترکیب بناتے تھے. اب ان کے ہزاروں روپے کے کارڈ جو مجھے دیکھنے کی بھی توفیق نہیں. میرا ذہن بنتا ہے کہ ان ہزاروں روپے کے عید کارڈ کے بجائے ذہن نصیب یہ اتنی رقم کے، اس کی آدھی رقم کے مکتبۃ المدینہ کے رسائل کا لنگر چلا دیتے. پتہ نہیں کتنے نمازی بن جائیں پڑھ کر، کتنے سنتوں کے پابند ہو جائیں، کتنوں کی تقدیروں میں انقلاب ہو جائے کہ یہ رسالے پڑھ کر بعض اوقات کافروں کی اسلام آوری کی بھی خبریں ہیں نا، کیسٹوں کی سن کر میں، ہے نا. تو اس طرح میں تبلیغ کے حوالے سے تو میں نے دوبارہ یہ اپیل کر دی ہے کہ مجھے لوگ قیمتی کارڈز بھجواتے ہیں، اس سے دل خوش ہونے کے بجائے جلتا ہے. کاش عید کارڈ پر خرچ ہونے والی رقم دین کے کاموں میں صرف کی جاتی. نیز اس پر لگی ہوئی افشاں یعنی چمکدار پاؤڈر سے مزید پریشانی ہوتی ہے. تو اس لیے میری درخواست ہے کہ آپس میں بھی عید کارڈز کے بجائے آپ یہ کیسٹیں، آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ اپنی مکتبۃ المدینہ کیا، اور اسی طرح رسالے، کتابیں، فیضان سنت، پردے کے بارے میں سوال جواب وغیرہ جو اپنی کتابیں وہ تحفے میں دیجیے، یا اور سنی علماء کی کتابیں تحفے میں دیجیے. اللہ آپ کو توفیق دے تو عید مبارک میں کنز الایمان شریف دیجیے، بہار شریعت کا پورا سیٹ تحفے میں اٹھا کر پیش کر دیجیے. تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ وہ ثواب کا خزانہ ہوگا کہ کروڑوں کارڈ دے کر بھی وہ حاصل نہیں ہوگا جو آپ میرا خیال ہے کہ 72 روپے ہدیہ کی قربانی دے کر کوئی کنز الایمان شریف پیش کر دے گا. اسی طرح میرے آقا اعلیٰ حضرت کا پورا فتاوی رضویہ عید مبارک کے طور پہ کسی کو پیش کر دیجیے. جد الممتار عربی میں رد المحتار کی شرح ہے، یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے شرح کی ہے. الحمدللہ اس کی 3 جلدیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی. تو یہ خرید کر عید مبارک میں آپ علماء کرام کو پیش کر دیجیے. حنفی علماء آپ کو دل سے دعائیں دیں گے ان کو کارڈ کے بجائے. تو اس طرح کی مطلب اعلیٰ حضرت کی کتابیں، اپنے علماء اہل سنت کی کتابیں، یہ تحفے میں آپ بے شک عید کارڈ کے بجائے پیش کر دیجیے. ان کے در پہ پلنے والا اپنا آپ جواب، ان کے در پہ پلنے والا اپنا آپ جواب. کوئی غریب نواز تو کوئی داتا لگتا بڑے شہر میں ہر علاقائی مشاورت کا نگران قصبے میں 12 دن تک روزانہ مختلف مساجد میں عظیم الشان سنتوں پر اجتماعات منعقد کرے. ذمہ دار اسلامی بہنیں گھروں میں اجتماعات فرمائیں. ماہ ربیع النور شریف کے دوران ہونے والے تمام اجتماعات میں جن سے ہو سکے وہ سبز پرچم ساتھ لایا کریں. لب پر لاتے رسول اکرم، ہاتھوں میں پرچم. لب پر لاتے رسول اکرم، ہاتھوں میں پرچم. دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے. 11 ربیع النور شریف کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو استقبال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے غسل کیجیے. ہو سکے تو اس عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس، امامہ، سربند، ٹوپی، کتھئی چادر، مسواک، جیب کا رومال، چپل، تسبیح، عطر کی شیشی، ہاتھ کی گھڑی، قلم، قافلہ پیڈ وغیرہ وغیرہ اپنے استعمال کی ہر چیز ممکنہ صورت میں نئی لیجئے. اسلامی بہنیں بھی اپنی ضرورت کی جو اشیاء ممکن ہو وہ نئی لیں.